میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا۔ قطر کے سابق وزیر اعظم کو تفتیش کا حصہ نہ بنایا گیا تو ہمیں جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ السلام دنوں کی اعصابی اور لفظی جنگ کے بعد آج بالآخر جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کی پیشی پر عدالت عظمیٰ نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کرنے کے الزام میں ایس سی سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی کے خلاف فوری مقدمات درج کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا اور ایک میڈیا گروپ میں عدالتی احکامات کے برعکس خبروں کی اشاعت پر میڈیا گروپ کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کر دیے اور تصویر لیک کے معاملے کے حوالے سے کمیشن بنانے اور نام پبلک کرنے کی صوابدید حکومت وقت پر چھوڑ دی گئی، مگر جے آئی ٹی کی عدالت میں پیش کی گئی 256 صفحات اور 10 جلدوں پر مشتمل رپورٹ محض دعویٰ ہی نہیں تہلکہ خیز انکشافات سے لبریز ہے۔ اگرچہ حکومت وقت نے اسے ردی کی ٹوکری میں قرار دے دیا ہے، اسے عمران نامہ قرار دے دیا ہے، اسے دھرنا نمبر 3 بھی لیبل کر دیا ہے، مگر یہ رپورٹ کم اور شریف فیملی کے خلاف چارج شیٹ زیادہ ہے۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں عدالت عظمیٰ سے وزیر اعظم نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز اور مریم بی بی کے خلاف نیب ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی ہے۔ نیب کی رپورٹ کے والیوم 3 میں انکشاف کیا گیا ہے کہ میاں صاحب اور ان کی اولاد آمدنی کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے ہیں۔ شریف فیملی نے 14 اپریل 1980 کو گلف سٹیل مل فروخت کی، مگر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکا۔ اس مل کی فروخت سے 12 ملین درہم کی رقم کا بھی کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ طارق شفیع سے قطری شہزادے کو ان 12 ملین درہم کی منتقلی کی بھی کوئی دستاویز یا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں۔ طارق شفیع بی سی سی آئی کے 9 ملین درہم کے ڈیفالٹر تھے، یہ بھی جے آئی ٹی میں لکھا ہے اور رپورٹ کے مطابق یو اے ای حکومت نے طارق شفیع کے تمام تر ریکارڈ کو جھٹلا دیا ہے۔ حسین نواز صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ دبئی سے اسکریپ مشینری جدہ منتقل کی گئی ادھر کی فیکٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے، لیکن یو اے ای کے کسٹم ریکارڈز بتاتے ہیں کہ کوئی بھی اسکریپ مشینری جو ہے وہ دبئی سے جدہ نہیں منتقل کی گئی۔ طارق شفیع کے تمام ریکارڈ بہرحال جھٹلا دیے گئے ہیں۔ الاہلی اسٹیل کی فروخت کا معاہدہ جعلی قرار دیا گیا ہے اس رپورٹ میں، اور یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ 1980 میں الاہلی اسٹیلز کے 25% شیئرز کی فروخت کا ریکارڈ بھی موجود نہیں سرے سے، اور ڈیکلریشن آف ٹرسٹ سے متعلق خود ساختہ رپورٹ جمع کرائی گئی ہے۔ بنیادی طور پر ایٹ دا ہارٹ آف اٹ شریف خاندان اپنی منی ٹریل ثابت نہیں کر سکا۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جے آئی ٹی نے برٹش ورجن آئیلینڈ سے مصدقہ دستاویزات حاصل کی ہیں اور ان ڈاکیومنٹس کے مطابق نیلسن اور نیسکال کی مالک یعنی کہ بینیفیشل اونر مریم نواز ہی ہیں اور دونوں کمپنیوں کے حوالے سے جمع کرائی گئی دستاویزات جعلی ہیں۔ رپورٹ میں وزیر اعظم کی بھی ایک آف شور کمپنی دبئی میں جو ہے وہ اس کا بھی انکشاف ہوا ہے، FZE کیپٹل کے نام سے یہ انکشاف کیا گیا ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف FZE کیپٹل کے چیئرمین ہیں۔ بے قاعدہ ترسیلات یو اے ای کی کیپٹل FZE اور لنڈن کی ہل میٹل کمپنیوں سے کی گئی۔ بے قاعدہ ترسیلات اور قرض نواز شریف، حسن نواز اور حسین نواز کو ملا۔ برطانیہ کی کمپنیاں نقصان میں تھیں مگر بھاری رقوم کی گردش میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ انہی آف شور کمپنیوں کو برطانیہ میں فنڈز کی ترسیل کے لیے استعمال کیا گیا اور ان فنڈ سے برطانیہ میں مہنگی جائیدادیں خریدی گئیں۔ جے آئی ٹی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں قائم کمپنی ہل میٹلز برطانیہ میں فلیگ شپ انویسٹمنٹ اور دبئی کی کمپنی FZE کیپٹل کے ذریعے بھاری رقوم غیر قانونی طور پر قرضوں اور تحائف کی شکل میں منتقل کی گئی۔ نیسکال، نیلسن، ایلانا، لیمکن، کومبر گروپ اور ہلٹن جیسی کمپنیاں سرمایہ برطانیہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کی گئیں، اور یہ کمپنیاں 80 اور 90 کی دہائی میں اس وقت قائم کی گئیں کہ جب میاں محمد نواز شریف عوامی عہدے پر فائز تھے۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں شریف خاندان کی 3 مزید آف شور کمپنیاں بھی سامنے آ گئی ہیں، ایلانا سروسز، لنکن SA اور ہلٹن انٹرنیشنل سروسز، اور چونکا دینے والی یہ حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان میں بھی موجود کمپنیوں کی مالیت شریف خاندان کی دولت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کمپنیوں کے قیام کے وقت معمولی رقم مالکان نے اپنی طرف سے دی اور اکثر کمپنیاں مکمل طور پہ یا تو فنکشنل نہیں تھیں یا تو پھر ڈیفالٹ یا خسارے میں جا رہی تھیں۔ ان کمپنیوں میں محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، حدیبیہ پیپر ملز، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی، حمزہ بورڈ ملز اور مہران رمضان ٹیکسٹائل ملز شامل ہیں۔
خراب کارکردگی اور نقصان میں جانے کے باعث چند سالوں کے علاوہ ان کمپنیوں کے منافع کو ظاہر نہیں کیا گیا. ان کمپنیوں میں رسپونڈنٹس جو کہ میاں صاحب ہیں اور ان کے تینوں بچے ہیں, وہ ان کمپنیوں میں ان رسپونڈنٹس کو یا تو شیئر ہولڈرز یا ڈائریکٹرز یا بینیفیشل مالکان جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. کمپنیوں کے قیام کے وقت تھوڑا سا سرمایہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈالا گیا اور بھاری قرض لے کر کمپنیوں کو منتقل کیا گیا. پلانٹس اور مشینری کی تنصیب کے لیے غیر ملکی کرنسی فنڈ بھی قائم کیا گیا. JIT نے سفارش کی ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں وزیر اعظم نواز شریف, حسن حسین نواز اور مریم بی بی کے خلاف نیب ریفرنس دائر کیا جائے کہ یہ معاملات نیب آرڈیننس 9A کے تحت کرپشن اور بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے. نیچرلی the $1 million question is کہ کیا عدالت عظمیٰ حاضر ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا تاریخی حکم جاری کرے گی؟ کیا ریفرنس زدہ وزیر اعظم اخلاقی, آئینی اور قانونی طور پر وزارت عظمیٰ پر براجمان رہنے کا حقدار ہوگا؟ اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہ ہمیں عیاں کرتے ہیں مسلم لیگ نون حکومت وقت کہ یقیناً وزیر اعظم اس عہدے پہ برجمان رہنے کے حقدار ہیں. تھوڑی دیر پہلے مریم بی بی نے ٹویٹ بھی کی that this JIT report is rejected. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اسی حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی شہریار افریدی صاحب موجود ہیں. ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ موجود ہیں. سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب بھی موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں شیلا جی آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے فرمائیے گا ٹو بگن ود, ابھی ڈیٹیل میں تو جائیں گے JIT کی, مگر ٹو بگن ود آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ لاہ عمل PMLN نے اپنایا ہے اور اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, مریم بی بی نے کہا دس رپورٹ از ریجیکٹڈ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریاست کے حوالے سے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے, پارٹی ایک سیاسی جماعت کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا فیصلہ ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو JIT کو اختیارات دیے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو مزید انٹیروگیٹ کرو, یہ سپریم کورٹ نے اپنے لیے 3 ججز نے دیے تھے, کیونکہ 2 نے جب یہ کہا کہ نااہل ہیں تو 3 نے کہا کہ مزید اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اس لیے نہیں دیے تھے کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا. ان کو سپریم کورٹ نے بھی اتنا لمبا چلایا تھا, اور اس وقت بھی لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت لمبا ہے, اس پہ کام ہو گیا. پھر جب یہ JIT میں گئے, 13 سوال JIT کے ممبرز کو دیے گئے, اس پر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پیریوڈیکل رپورٹس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اور ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے. اور جب انہوں نے 13 سوالات کے جواب کے ساتھ ساتھ جو ڈاکیومنٹس جمع کرائے وہ فیک نکلے آج کی رپورٹ کے مطابق, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لیگلی یہ جنگ یہ ہار چکے ہیں. اب یہ اس کو سیاسی ڈھپ پر لانا چاہ رہے ہیں. ان کی طرز زندگی اور پراپرٹی جو ہے ان کی ذرائع آمدنی سے بہت زیادہ ہے, اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ میاں شیلا صاحب ایک بات سمجھائیے گا. دیکھیے میں نے I do honestly believe کہ یہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ آپ you don't go down without a fight. سو آپ کوشش تو ضرور کرتے ہو. آپ کی پچھلے دور حکومت میں بھی آپ نے بھی وہ خط نہیں لکھا ہے, ایک وزیر اعظم قربان کر دیا اور جاتے جاتے اس نے یہ بھی بتایا دوسرا لے آؤ تیسرا لے آؤ, کوئی خط نہیں لکھے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ریزسٹنس جو ہے یہ ان بلٹ ہے جماعت کے اندر. ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ نواز شریف از PMLN, سو یہ ایک ڈسکنیکٹ تو نہیں جو ہے بہرحال یہ جماعت جو ہے اپنانا چاہ رہی, جس طرح آپ لوگوں نے بھی کہا. دیکھیے وزیر اعظم کو خط نہیں لکھنا تھا, کیونکہ یہ منسٹری آف لا جو تھا ادھر سے جانا تھا, تو وزیر اعظم پہ دباؤ خامخواہ تھا. اور صرف میں ہی نہیں, اس وقت کی بار نے بھی کہا تھا غلط ہے, اور آج جو اسپوک پرسن بنے بیٹھے ہیں PTI میں, وہ ان سے بھی آج پوچھ لیں, وہ اپنے رویے پہ قائم ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر غلط دباؤ تھا اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی غلط تھی, اس لیے اس کو اس سے میچ نہیں کریں. اس کو تو
ہم میمو گیٹ سے بھی نہیں میچ کر سکتے، جس کے لیے ایکول اپارچونیٹیز نہیں دی گئی تھی اور ٹیم وہاں نہیں گئی تھی جبکہ منصور اعجاز کے لیے چلی گئی تھی. تو اس لیے ہر کیس کو اس کا الگ الگ دائرے میں رکھا جائے. اور جہاں تک بات ہے، دیکھیے اب یہ پولیٹیکلی کھیل رہے ہیں، اور پولیٹیکلی کھیل میں بھی آج وہی گھسے پٹے الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ میاں اظہر کا بھانجا اور کیا کہتے ہیں اس کی بیوی ایم پی اے، اور یہ کہ تصویر کیسے شائع ہوئی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تو دو مسائل ہو گئے. ایک تو یہ کہ ٹرانزیکشن یہ نہیں دے سکے، لیکن جو دی وہ فیک. اچھا بیفور آئی گو آن ٹو شہریار صاحب، کاشف یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ ان نٹ شیل عوام کے لیے ذرا آسان کر کے اس کے اندر سب سے زیادہ ڈیمیجنگ جو ہیں وہ کیا کیا انکشافات ہیں اس جے آئی ٹی کے اندر؟ ساری ڈیمیجنگ ہے جی. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کوئی ایسا کون سا الزام ہے جو پیچھے بچ گیا ہے، جو فرسٹ فیملی پر لگ سکتا تھا اور نہیں لگایا گیا. اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھیں اس میں ہر وہ الزام جو کہیں نہ کہیں فرسٹ فیملی پر لگا تھا اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت. دیکھیں بنیاد کیا تھی، گلف اسٹیل. آپ یہ خط پڑھیں جو یونائٹڈ عرب یو اے ای منسٹری آف جسٹس کی طرف سے جے آئی ٹی کو ریسیو ہوا. اس خط نے پورے کا پورا کلیم اور سٹینڈ ملیمیٹ کر کے رکھ دیا حکومت کا اور حکومتی اس کا، جس میں یہ جگہ کہتے ہیں کہ 4 سوال پوچھے گئے تھے کہ کیا 12 ملین کا کیا بنا. انہوں نے کہا جی کون سے 12 ملین، 9.5 کے اوپر تو 9.7 ملین کے تو ڈیٹ تھا ان کا، جو کہ ان کو سیٹل کرنا پڑا، اس کے اوپر ان کو کنوکشن ہوئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگریمنٹ اہلی کمپنی اور ان کا، انہوں نے کہا ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے. تیسرا ان سے پوچھا اسکریپ جو عزیزیہ مل کے لیے استعمال ہوا، جو حسین نواز کا کلیم تھا کہ 2001 میں ہم اسکریپ لے کر گئے تھے دبئی سے. انہوں نے کہا جی ہم نے کسٹمز ڈپارٹمنٹ سے چیک کیا، ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے کہ اسکریپ دبئی سے عزیزیہ یا جدہ گیا ہو. اور چوتھا کہ جو اماؤنٹ 12 ملین درہم کی اماؤنٹ تھی، انہوں نے کہا ایسی کوئی اماؤنٹ الثانی فیملی کو مطلب یہ بنیاد تھی اس تمام کلیم کی، وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دی. پرجری کا الزام لگایا ہے، فورجری کا الزام لگایا ہے. مریم صفدر has submitted fake falsified documents to the JIT. یہ الزام یہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں. کیس بھی بنتا ہے، کرمنل کیس بھی بنتا ہے، پوٹینشیل ڈسکوالیفیکیشن ہر قسم کا کیس بنتا ہے جی. آگے سے یہ بھی لکھتے ہیں سمری جو انویسٹیگیشن کی، کنفرمیشن آف دا بینیفیشل اونرشپ آف مریم نواز آف بی بی آئی کمپنیز نیملی نیلسن اینڈ نیسکال، یعنی یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اس کی بینیفیشل اونر ہے. سو میرا خیال ہے وہ ہر وہ الزام جو ثابت ہو سکتا تھا اس جے آئی ٹی کے ذریعے، وہ تمام الزامات ثابت کر دیے ہیں. میاں صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بار بار کہتے ہیں جی ہمارا قصور کیا، ہمارے پہ کیس کیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ کون سے دور میں بڑے ہوئے ہیں. آپ پر کیس یہ تھا کہ جو اپارٹمنٹ 4 کا آپ کے ہیں بھائی بتائیں اس کا ذرائع کون سے. یہ بڑا بنیادی سا کیس ہے. اور کیوں آپ پر یہ کیس ہے؟ کیونکہ آپ کے سارے وزیر کہتے تھے آپ نے 90s میں یہ خریدے، آپ کے سارے بچے یہ کہتے تھے ہم نے تو خریدے نہیں، ہمارے تو ہے ہی نہیں. اس کے بعد جب پینما لیکس آئی ہے تو آپ لوگوں نے مان لیا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں. لیکن حسین نواز نے کہا میں نے جدہ کی مل بیچی 2005 میں، 2006 میں میں نے خود لندن پیسے لے کر گیا، میں نے خریدے. بعد میں آپ کہتے ہیں جی میں نے نہیں خریدے، وہ ایکچولی ہم نے 1978 میں پیسے قطر بھیج دیے تھے، وہ سیٹلمنٹ میں ہمارے پاس آ گئے. ہر موقع پر آپ نے اپنا کوئی نہ کوئی موقف بدلا. میں اس کو غلط بیانی نہیں کہتا، میں اس کو جھوٹ نہیں کہتا، لیکن آپ نے موقف بدلے بار بار. سو انٹرسٹنگلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے احسن اقبال صاحب اور سینئر وزراء کی طرف سے کہ نہ سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہوا ہے، نہ ٹیکس چوری ہوئی ہے، نہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. تو وزیر اعظم کے اوپر تو کوئی آپ الزام لگا نہیں رہے ڈائریکٹلی، یہ بات کی جا رہی ہے بار بار. اور ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ پاویں اب جو بھی ہو، یا ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی میں ہاکس اور ڈوز ہوتے ہیں. خواجہ آصف، سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا، بھائی ہیڈ آن کنفرنٹیشن کریں، قانونی جنگ پوری کی پوری لڑیں اسے. کچھ ایسے بھی ہیں چودھری نثار جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کنفرنٹیشن نہ کیجئے. ڈے 1 سے ان کا موقف سخت تھا. جب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی تب بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اندر پی ایم ہاؤس کے اندر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی تو نثار صاحب وہ شوق تھی. سیٹ سر یہ بڑی ڈیمنگ ججمنٹ ہے، 2 ججز نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، مٹھائی کس بات کی. اور تب ایک اپیرنٹلی مریم بی بی کا ریاکشن تھا لو جی. سو ایک آپ یہ جان رہے ہیں کہ ابھی میاں صاحب جو ہیں وہ ہاکس کی بات جو ہے وہ مان رہے ہیں، جو زیادہ اگریسو ایلیمنٹس ہیں پارٹی کے اندر اسی اسٹریٹجی کو اپنایا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک آنے والے دنوں میں یہ ریجیکٹڈ ٹویٹ ایک ڈیجا وو سا ہے نا، اس کا ایک پاسٹ بھی ہے، کسی اور نے بھی کی تھی ریجیکٹڈ ٹویٹ، واپس لینی پڑی، ہو سکتا ہے واپس لینی پڑ جائے؟ دیکھیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ ملک چلے گا کیسے. یہ تو سب سے بڑی میرے لیے تو یہ راکٹ سائنس بن گئی ہے. شاید
راکٹ بنا کے چاند پہ جانا آسان ہے، یہ پاکستان چل کیسے رہا ہے، مجھے یہ بڑا مشکل ہے. آپ کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دیا، آپ کہتے ہیں جناب یہ فیصلہ تو نہیں تھا، 2 جج تھے خالی. دنیا میں آدھا جج بھی کہہ دینا کہ بھائی آپ صادق اور امین نہیں ہے، لوگوں کو گھر جانا پڑ جاتا. آپ نے کہا نہیں جی ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے جی 2 جج مخالف تھے، 3 آپ کے حق میں تھے، چلیں جے آئی ٹی کا حکم دے دیا عدالت نے. جے آئی ٹی یہ رپورٹ دیتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، مانیں گے کیا؟ اب کل سپریم کورٹ فیصلہ دے گا، اس کو بھی کہیں گے سیاسی فیصلہ عمران نامہ نہیں مانتے. بھائی عمران کا مسئلہ عمران خان کا اور آپ کا نہیں. اور آپ نے جو ہاکس کی بات کی اور کہا کہ ہاکس کیا کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہوتی، میرے دوست ہیں بہت سارے، خالد صاحب میری بہت دوستی ہے، شاہد خاقان صاحب آئی ریئلی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، میرے دوست بھی ہیں، ہمارے علاقے سے بھی ہیں، کہ جو الزام آپ پر لگے تھے ان کا جواب کوئی کاغذی جواب لے کر آتے. 1.5 سال سے آپ پر الزام لگ رہا ہے، کوئی کاغذ جمع کرا دیں جو منی ٹریل دے، جو یہ جو نیلسن اور نیسکال کی اونرشپ کے ڈاکیومنٹ ہے یہ تک تو جمع نہیں کرائے ان لوگوں نے، یہ بھی جمع نہیں کرائے انہوں نے، جب تک کم از کم میں نے ان کے ڈاکیومنٹس دیکھے تھے سپریم کورٹ میں. آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئے پیسے، آپ کہتے ہیں ادھر سے بارش آ رہی ہے، ادھر سے کھیت کے اندر جو گندم ہے وہ سڑ رہی ہے. یہ تو جواب نہیں ہے آپ کے اوپر لگے الزامات کا. جمہوریتوں میں کیا ایسے ہوتا ہے؟ جمہوریت میں اگر ڈیوڈ کیمرون پہ الزام لگتا ہے وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ کہتا ہے بھائی آ جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ میری ساری کی ساری ڈاکیومنٹیشن ہے، یہ میں نے جواب، جو کوئی لاجیکل آنسر ہے جو سیٹسفائی کرتا ہے سب کو. آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے صرف کہنا میں نہیں مانتا اور لڑیں. اچھا اب دیکھیں نا، اب 2 اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں فریدی صاحب. ایک تو آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ اب ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، سیلیبریشن کریں گے سڑکوں پہ آ کے، مگر فیکٹ ریمینز کہ یہ پریس کانفرنس پہلے تھی اور بعد میں رد عمل پی ایم ایل این کا آیا ہے کہ نہیں مانتے، لڑیں گے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. مریم بی بی نے کہا ریجیکٹڈ. سو مجھے سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو اسمبلی کے اندر ریکوزیشن لائیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ جوڑیں، جو غالباً کل شاہ محمود قریشی صاحب اور خورشید شاہ صاحب بھی ملیں گے، دیگر پارٹیز کو بھی اعتماد ملیں گے، یا سڑکوں پہ بھی ایک شو آف سٹرینتھ کریں اکٹھے مل کے، جو آپ سے بدقسمتی سے اپوزیشن بکھری بھی رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں، آپ سے نہیں ہو پایا. اس کے اوپر آج غور و فکر ہوا ہے ان ٹرمز آف اسٹریٹجی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج کا دن پوری قوم کے لیے انشاءاللہ آنے والے پاکستان کے لیے ایک ایسا رول پلے کرنے جائے گا جس سے انشاءاللہ پارلیمان، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز پہ جو ایک دبا تھا وہ انشاءاللہ ٹو سم واٹ 70% وہ دھل جائے گا. اور رہی سے ہی آپ کے سوال کا جواب تو وہ یہ ہے کہ سرٹیفائیڈ بے شرم، یعنی کوئی خوف خدا ہو، یعنی اتنی بیزتی، جتنا لتاڑا گیا ہے، جتنی ضلالت ان کی ہو گئی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کیونکہ آج نون لیگ کا نمائندہ تو کوئی شاید خبر ہی ایسی تھی، وہ کنفرم کر کے کینسل کر رہے تھے. سو سر پلیز ذاتیات پہ نہ آئے، ضلالت اور یہ سرٹیفائیڈ بے شرمی، ان چیزوں کو اوائڈ کریں نا. یہ رپورٹ ہی کافی ہے، اتنا وزن رکھتی ہے. سو وائی ریزورٹ ٹو پرسنل اٹیکس؟ دیکھیں پرسنل اٹیک نہیں ہے، میرے قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے. آج اگر ان میں رتی بر کوئی خوف خدا ہوتا تو یہ 4 مسکیٹیئرز دوبارہ نہ آتے. یہ کیا یہ لیفٹ آئیں بائیں شاہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سمپل کویسچن تھا کہ منی ٹریل دیں کہ 1980 کے عشرے میں باہر پیسے کیسے گئے اور 2005-6 میں وہ پیسے دوبارہ قطر سے یا جہاں سے بھی آپ نے کیسے وہاں پہ پہنچائے. اس کا تو سوال کا جواب تو دور کی بات. اب یہ جو جتنی یہ مثال کے طور پہ FZE کیپٹل اور پھر وہ تمام جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے، جو گمراہ کی ہے، جو فیک ڈاکومنٹس دی ہیں، اس کو وہ کیسے ثابت کریں گے؟ اس کی آنرس آف پروف پہلے بھی ان پہ تھا، اب بھی ان پہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس ملک میں ریت کیا رہی ہے؟ یاد رکھیں جب ملک کا حکمران کریکٹر وائز کریڈیبل ہوگا تو آپ کے انسانوں کی تو چھوڑیں، آپ کے باؤنڈریز کی چھوڑیں، آپ کے جانوروں کی عزت ہوگی. لیکن جب آپ پرچیزیبل کموڈٹی ہوں گے اقوام عالم میں، آپ دیکھیں لیٹ بی کمپلیٹ، اقوام عالم یو ول بی، آپ کی تو رسپیکٹ بہت مشکل ہے، بٹ آپ کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. آج ہم ڈو مور سنتے ہیں، میرے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ کمپرومائزز کرتے ہیں. میں افریدی صاحب 1 منٹ آپ ذرا، آپ کو قطع کلامی معاف، میں ابھی آپ سے بات کروں گی. 114 کا جو ایک رزلٹ آیا ہے نا، وہ انفیکٹ اس بدقسمتی سے وہ آپ کو عیاں کرتا ہے کہ اس ملک کا سسٹم اور ایک ووٹر جو ہے وہ ایک سوچ سے اور ایک نظریے اور ایک اپنی ایفیلیشن اور لائلٹی کے ساتھ چلتا ہے اس ملک میں. سو آئی ول آسک یو دس ان 2 سیکنڈز کہ اگر پی ایم ایل این ڈیلیور کر دے لوڈ شیڈنگ کے وعدے پہ تو یہ پیناما 2018
तक, will it even matter? But just 1 second, sir. हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं. राना साहब, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. राना साहब, मुझे एक दो आपसे बुनियादी सवाल हैं. आपके वक्त के लिए शुक्रिया. पहले तो सर बताइएगा कि 2-3 नेचुरली चॉइसेस हैं. या तो मियाँ साहब खुद स्टेप डाउन कर देते, एक कुर्सी है सिर्फ, हुकूमत चलती रहे, या फिर बहुत से लोगों के करीब ये जो कन्फ्रंटेशन या इसको ऑल द वे लेके जाने वाला फैसला है कि भाई ये अब तो कहानी शुरू हुई है, अब देखेंगे कहाँ तक जाती है, ये रियासत को भी खतरे में डालती है, आपकी जमात के मुस्तकबिल के लिए भी खतरा है. सो मुझे ये बताइएगा कि ये नो मैटर वॉट, ये पीएम की रेजिग्नेशन क्या एक नो ऑप्शन है? गो के मियाँ साहब ने खुद कहा कि अगर सवालात उठे या ऐसी कोई सिचुएशन आई तो मैं हैप्पीली रिजाइन करूंगा. देखिए, जो इसमें जो इस वक्त पोजीशन है, जहां तक तो जीआईटी की रिपोर्ट या जीआईटी की रिपोर्ट के आने के बाद इस्तीफे का मुतालबा है, तो इसमें तो कोई जस्टिफिकेशन या हमारी नजर से अगर आप देखें तो इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, क्योंकि जेआईटी की पैदाइश से जब से ये बनी है उस वक्त से हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है, और वो बढ़ते बढ़ते आज से 4 दिन पहले इस सतह पे आ गई थी कि हमने कहा कि जेआईटी अब मुतनाज़ नहीं बल्कि जेआईटी एक फरीक है. इसलिए उसकी रिपोर्ट को रद्द कर देना जो है, ये को मैं नहीं समझता तो इतनी कोई इसके ऊपर किसी को परेशानी होनी चाहिए. अब रिपोर्ट जो है उसमें जेआईटी का एक मौक़िफ़ है, जेआईटी के मुतल्लक या उसकी रिपोर्ट से मुतल्लक हमारा एक मौक़िफ़ है, जो कि पिछले 2 माह से जब से जेआईटी है वो हम भी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखते रहे हैं, लोगों के सामने भी रखते रहे. अब जेआईटी की रिपोर्ट और हमारा मौक़िफ़, इसके ऊपर फैसला ना तो हम कर सकते हैं, ना जेआईटी कर सकती है, ना इमरान खान साहब कर सकते हैं. ये एब्सोल्युटली सर, जेआईटी की तो सिफारिशात भी बाइंडिंग नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट पे. अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो वो जो भी फैसला करे इसमें मुझे भी कोई शक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, कौम से उन्होंने वादा किया है कि वो उस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छा, अब देखें ना, 2 इससे जरा सवाल उठते हैं राना साहब. उसको तस्लीम किया जाएगा. आपको नहीं लगता कि बचा हुआ भरम थोड़ा और रह जाएगा कि अगर टाइमली स्टेप डाउन कर लिया जाए, उस नौबत पे ना लाया जाए? आप देख रहे हैं कि हालात कहाँ हेडेड हैं, इन्वेस्टिगेशंस, और ये एक्चुअली बस बयानात की रिकॉर्डिंग्स नहीं है, रिफ्यूट किया गया डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि तारिक शफी से लेके तमाम तर जो आपका एक नैरेटिव है वो यूएई का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कस्टम्स का डिपार्टमेंट, ये सारे कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, नथिंग एवर लेफ्ट, कोई स्क्रैप मशीनरी नहीं गई दुबई से जद्दा, कोई अग्रीमेंट हमारे पास इधर नहीं है, कोई 12 मिलियन दिरहम कभी नहीं गए. सो मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये, एक तो बचे हुए भरम के ऊपर सर कि एक वक्त इज एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स. नहीं, देखें, जहां तक इस बात का ताल्लुक है ना कि भरम किसका बचता और किसका नहीं बचता, ये भरम का फैसला जो है ना, ये तो 2018 में होगा. जेआईटी की रिपोर्ट से ना किसी का भरम जाना है ना किसी का आना है. जेआईटी की रिपोर्ट अगर अदरवाइज होती तो आज दूसरी तरफ से मुस्तरद कर दी जाती. मामला ये है कि जेआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, ये तो जेआईटी की रिपोर्ट है ना. जी बिल्कुल. इस रिपोर्ट के जवाब में जो हमारी रिपोर्ट होगी या हमारा जो वर्जन होगा उसको भी तो आप देखें ना. अच्छा, एक सेकंड सर, अब मुझे बताइए, मुझे ये नहीं समझ आती, आप सब मिलके एक ही सांस में कैसे कहते हैं कि अदलिया की रिस्पेक्ट है, और उसी सांस के अंदर आप ये भी कहते हैं कि जेआईटी जो है ये मुतनाज़े है और ये साजिशी है. तो जब हुसैन नवाज गए अदालत में, उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर फलां लोग जो हैं वो नहीं सही, हमें नहीं काबिल कबूल, इसको चेंज किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सैटिस्फाइड हैं, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो हाउ कैन यू बी सैटिस्फाइड विद द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट विद द एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? नो, ये हम नहीं मानते इस बात को, और ना ही कानून इस बात की इजाजत देता है कि जेआईटी जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है राना साहब. नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकती. सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं कह सकती, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो एक्सटेंड किया ही नहीं जा सकता. तो सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेटिव आर्म का है, अपनी एक्सटेंशन का है सर, जो बिलाल रसूल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर हुसैन नवाज सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसका तफसीली फैसला पढ़ लीजिए. इन्वेस्टिगेशन आर्म और चीज है, इन्वेस्टिगेशन टीम और चीज है, बट जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ जो हैसियत सुप्रीम कोर्ट की है वो सुप्रीम कोर्ट आगे किसी को एक्सटेंड कर ही नहीं सकता. इसलिए जेआईटी की रिपोर्ट के मुकाबल जो हमारा वर्जन है वो हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे,
ہمیں پورا یقین ہے کہ جے آئی ٹی کا تصب، جے آئی ٹی کا یک طرفہ جو ہے ان کا طریقہ کار، جے آئی ٹی کا کنڈکٹ، اور ان کے جہاں جہاں سے جس طرح سے انہوں نے یہ سارا جو ہے یہ مواد اکٹھا کیا ہے جو کہ باعث ہے، جو ارشل ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے. آگے فیصلہ جو سپریم کورٹ کرے گا، فیصلہ اگر سپریم کورٹ پرجری کا کیس کر دے، کرمنل کیس کر دے، یا ایک پوٹینشیل ڈسکوالیفیکیشن از آن دا کارڈز از ویل، کچھ بھی کر لے، پھر آپ کے لیے قابل قبول ہے. پھر جو خواجہ آصف سعد رفیق اور آپ جیسے انٹیگرل پارٹ ہے پی ایم ایل این کا جو کہتا ہے کہ نہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا، پھر آپ قبول کر لیں گے؟ ناٹ ایٹ دس اسٹیج. ایک ایسی جے آئی ٹی جس کے ایک ایک ممبر کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اور یہ سازشی لوگ ہیں، یہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں. آپ کی کیبنٹ کے اہم وزراء کے پیچھے ایک پوری داستان اور بیک گراؤنڈ ہے. نہیں تو وہ تو پھر ہر کسی کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے نا. وہ تو کوئی نہ کوئی تو کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کزن ہوتا ہے، ماننے والا جاننے والا ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ تو پھر سب کے پیچھے ہوتی ہے نا. وہ بیک گراؤنڈوں کی بات جو ہے نا، جنہوں نے اپنی جو ہے وہ گراؤنڈ پیش کی ہے، ان کی بیک گراؤنڈ ہمیں بھی پیش کرنے دیں، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی اس کو چلے سر ایک منٹ ایک وقفہ لے لوں. وقفے کے بعد رانا صاحب بالکل وقفے کے بعد آپ سے سر مزید بھی بات کریں گے، اور آئی ایم شور پینلسٹ کے پاس بھی سوال کہ کب تک وہ مرد نہیں جو ڈر جائے اس پالیسی کے اوپر، کب تک پی ایم ایل این آگے بڑھ سکتی ہے ایز اپوز ٹو یہ جو ایکچوئل اس کے اندر ایلیگیشنز ہیں، دستاویزات دے کر بیک کیا ہوا ہے، ان کے جواب دینے کے حوالے سے. آفٹر ویری شارٹ بریک آلسو کریٹیکل potential future leadership کون ہے پی ایم ایل این کی after very short break. واپس آنے کا شکریہ. جب پیناما کا کیس دوران سماعت جب سنا جا رہا تھا تو تب یہ کہا گیا تھا، پوچھا گیا تھا عدالت میں بلکہ مریم بی بی کی لائر کی طرف سے کہ کیا مریم کی ایڈوانس ڈسکوالیفیکیشن تو مقصود نہیں، کیونکہ وہ کوئی عہدہ تو رکھتی نہیں ہے، تو کیا ایگزیکٹلی پٹیشنر چاہ رہا ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں مریم بی بی کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مریم صفدر ہیز سبمٹڈ falsified documents to the JIT which is a criminal offense، اور اس حوالے سے مینیپولیشن اور مس لیڈنگ دا آنریبل سپریم کورٹ کا بھی الزام لگایا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے شیلا صاحبہ کہ مریم بی بی کا سیاسی مستقبل بھی جو ہے وہ اب آپ کو ذرا سا دھندلا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو پوری پی ایم ایل این کا دھندلا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ آج ان میں تفرقہ پڑ گیا ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی کہا کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں، آدھے نہیں. لیکن جہاں تک مریم بی بی کا ہے، وہ کافی عرصے سے انہیں لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی انکم سپورٹ کے جو کمپوننٹ تھے، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار اور وسیلہ صحت، ان کے حوالے سے مریم کے نام کر کے ان کو بند کرنے کے بعد ادھر سے کر دیتے ہیں. اور یہ جو اس دن ایک رٹائی اسپیچ تھی، میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مستند جھوٹی ہیں. اور آج انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ وہ صرف بولنے کی حد تک نہیں، وہ اتنی جھوٹی ہیں کہ جعلی دستاویزات بھی جمع کرا دیتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے آئے، لیکن عوام کے دل میں واقعی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نواز شریف فیملی نے پورے قوم کے ساتھ چیٹنگ کی ہے اور ان کا پیسہ کھایا ہے، اور اس طرح سے ہوا ہے. اچھا کاشف، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف جے آئی ٹی کے اوپر ایک بہت سنگین جو ہیں وہ الزامات لگائے گئے ہیں. ڈار صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان ایسنس ان نے جو ہے وہ ٹیکس بھی اوائڈ کیا ہے، ٹیکس چوری جسے آپ کہہ لیں گے. ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان نے تمام تر جو اپنی اثاثے ہیں وہ نہیں صحیح ڈکلیئر کیے، کنسیل کیے ہیں اپنے اثاثے، اور باقاعدہ یہ ایسٹس ڈسپرپورشنیٹ کوٹ ان کوٹ اینڈ بیونڈ نون سورسز آف مینس. تو یہ مریم بی بی کا بھی میں نے پڑھ کے سنا دیا. سو آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ ایک تو اسحاق ڈار صاحب قومی خزانے کے امین ہے، باعث تشویش ہے یہ پورے سارے انکشافات فائنڈنگز نیچرلی. مریم بی بی فیوچر آف پالیٹکس پی ایم ایل این کا بتایا جا رہا تھا. تو یہ تو لیڈرشپ کرائسس دیکھ رہے ہیں آپ، یا ایک اور بیک اپ ہے جو ابھی ان پلیس ہے؟ دیکھیں، ایک تو شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر فی الحال اس میں کچھ نہیں ہے. ادیبیہ پیپر میں کچھ کھلے کو بعد میں کوئی دوسرے ریفرنسز ہوں تو وہ بعد میں دیکھنا پڑے گا. لیکن ایون ان دس دیکھیں، پاکستان کا ہم بہت زیادہ جلدی جمپ کرتے ہیں کنکلوژنس کے اوپر کہ وہ سارے گئے، سارے رڑ گئے، میں خیال آپ کو بچے گا نہیں.
میاں صاحب مجھے مشکل میں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے دو میں سے کوئی ایک آپشن لینی ہے, یا تو ان کو نائل کرنا ہے یا ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہے. میرا خیال ہے ریفرنس بھیجنے والا معاملہ تھوڑا سا مجھے مشکل نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے جو حالات ہیں وہ اسٹیکڈ اگینسٹ دا پرائم منسٹر میاں صاحب کے خلاف. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سپریم کورٹ اب ان کو کوئی تھوڑی سی لیوریج دینے کی پوزیشن میں ہوگی, کیونکہ آلریڈی 2 جج یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب صادق اور امین نہیں ہیں. وہ جو رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے, رانا صاحب کا اپنا آرگومنٹ ہے, ظاہر پی ایم ایل این کی اپنی ایک ڈیفینس ہے, وہ جے آئی ٹی کو نہیں مانتی, پر 2 جج بھی تو کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ صادق اور امین نہیں. باقی تینوں کی فیصلے پڑے, تینوں آپ کے کسی جواب کو ماننے کو تیار نہیں تھے. تو پہلا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ وہ, دوسرا یہ کہ اس سے زیادہ ریفرنس اگر فائل ہو بھی گئے تو پاکستان میں تو سارے ریفرنسز میں الیکشن لڑ رہے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف کیسز نہیں تھے جب وہ صدر بنے, صدر بن کے باہر آئے تو کیسز تھے. وزیر اعظم پاکستان جب گیلانی صاحب بنے ریفرنسز پہ اسٹے آرڈر بھی لیا ہوا تھا پی ایم ایل این نے, سو وہ صحیح کہتے ہیں طلال چودھری, ریفرنس تو بنا لو, ریفرنس اس کا کیا ہونا ہے, ریفرنس کا کچھ نہیں ہوگا, وہ ریفرنس چلتے رہیں گے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے خلاف ریفرنسز تو ہوں گے, لیکن یہ سسٹم اتنا سلو ہے, اس کو اتنی آسانی سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیس چلنے کا نام نہیں لیتے. اب زرداری صاحب کا دیکھیں, کیس بند ہوگا, کیوں؟ اوریجنل ڈاکیومنٹ کوئی نہیں, کیوں؟ فوٹو کاپیاں جمع کرائی ہیں, کس کے پاس تھے مجھے پتا نہیں, کیس ختم. سو پاکستان ہے یہ, مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال جائیں گے. مجھے میاں صاحب سب سے زیادہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ادارے کیسے چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ لیڈ کریں گی پی ایم ایل این کو. اس کے بعد آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے مریم بی بی لیڈ کر, رانا صاحب از آلسو ود اس بائی دی وے, مگر افریدی صاحب یہ جس کو عمران نامہ قرار دے دیا ہے, کل کو اگر اس کے چیدہ نکات پہ بھی اگر ان کو اپنایا گیا, اس پہ فیصلہ دے دیا گیا, جیسے کاشف کہہ رہے, ریفرنس کی تو ایک تاریخ ہے اس ملک میں, نیب کو ویسے ہی دفن کر چکی ہے سپریم کورٹ, ادارہ جاتی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے اس ملک کے اندر. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ اف اینی تھنگ شارٹ آف ڈیسیژن, بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن, آئرونکلی جو طلال صاحب مانگتے تھے, اینی تھنگ شارٹ آف اٹ جو ہے وہ آپ تحریک انصاف کے لیے کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ دیکھیے جی, تحریک انصاف کے موقف کی الحمدللہ آج تائید ہو گئی ہے, اینڈ ہم جو ہمارا سول تو عمران نامہ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کو, نہیں تو ان کو کہنے تھے, ان کو ویسی بھی عمران فوبیا ہوا ہے, چاہے وہ بات جے آئی ٹی کی ہو, چاہے وہ بات جو ہے وہ قطری خط کی ہو. ان کو خان صاحب یاد آتے ہیں, اور سوتے میں بھی خان صاحب ان کو شاید نظر آتے ہوں. یہ ان کے اوور آل ان کے اوپر اتنا انفلوئنس ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بالکل بے بس ہوئے ہوئے ہیں, خان فوبیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اب واپس آپ کے سوال کی طرف دیکھیں جی, ایک چیز کہ سونر اور لیٹر یہ جو بھی ڈیسیژن آئے گا وہ پاکستان کے فیوچر اور پولیٹکس کے حوالے سے بڑا مطلب ایک ایسا کلیدی رول پلے کرے گا جس سے بالکل کرے گا. اس لیے مجھے اب ڈائریکٹ سوال پہ آنے تھے جو میں آپ سے پہلے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. پی ایس 114 میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی جماعت چوتھے نمبر پہ تھی. سو کچھ لائلٹیز ایسی ہوتی ہیں, کچھ ڈائنامکس گراؤنڈ پہ ایسے ہوتے ہیں جو ارسپیکٹو فیصلہ ہے یا جے آئی ٹی نے جو بھی انکشافات کر دی ہیں, ارسپیکٹو کچھ متوالی ہوں گے ابھی بھی, بڑے بہت لارج نمبرز میں انڈیڈ ہیں جو ڈو اور ڈائی ہے ان کا نواز شریف صاحب, نو میٹر جو بھی فیصلہ آ جائے. سو آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ ایک تو میں نے جس طرح بیکاز اشارہ دیا ہے, یہ الیکشن رزلٹ بھی آپ کے سامنے پرسوں کا, ان کا ووٹ بینک تو انٹیکٹ ہے, اور لوڈ شیڈنگ کے پرومس پہ ڈیلیور کر گئے, تو یو کین گو ہوم وتھ پاناما. دیکھیں یہ تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کامیابی ملے گی, اور یاد رکھیے صرف الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شہریار دوبارہ ایم این اے بنے یا ہر حال میں عمران خان پرائم منسٹر بنے. یاد رکھیے ہمارا ہونے کا یقین اللہ سے ہے, اگر ہم خیر کا ذریعہ بنے تو اللہ ہمیں اقتدار میں لے کے آئے. دوسری بات یہ کہ اس طرح کی ضلالت کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم ہوں, اور آج جو یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, اللہ ایسی ہر چیز سے ہر انسان کو اور مسلمان کو اللہ بچائے. رانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, وہ دفاع کر سکتے ہیں اپنی جماعت کا. رانا صاحب آپ کے کنیکٹ کرنے سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی افریدی صاحب کو کہ نازیبا الفاظ اور ایسی باتیں نہ کریں جب نمائندگی نہیں ہے. تو نازیبا الفاظ نہیں ہیں, فار ہیون سیک نون ہو یا نہ ہو, نازیبا الفاظ سے پرہیز کریں. ہم نے اپنی سیاست کے اندر اتنی سختی پیدا کر دی ہے, یہ سختی اچھی نہیں ہے. نا سر, کل آپ حکومتوں میں آئیں گے, برائے مہربانی اس کا تھوڑا سا خیال. میری بات سنیں, جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, جو قوم کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. سر کیا ہو چکا ہے آپ کے ساتھ افریدی صاحب؟ کمال کر رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں, آدھی فوج آپ کے ساتھ بیٹھی ہے جن کی وجہ سے یہ ملک کے ساتھ اپوزیشن کا ایم این اے ہوں. میرے مقابلے میں مخالفین پی ایم ایل این کو اربوں روپے کے فنڈ ملتے ہیں, میرے علاقے میں 1 ٹکا نہیں دیا جاتا. نہیں, بیڈ لینگویج نہیں ہے, I haven't used bad language. یہ جو ملک کے جو ایکسچیکر کو لوٹ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے ہم ان کو گلدستے اور یہ ہار پہنائے؟ یہ آج جو پوری قوم کے سامنے پکچر آئی ہے
इसको आप क्या कैसे पेश करेंगे? आधे आपके साथ बैठे हुए आजकल अगर हमारे पास भी बैठे हुए उनके भी एग्जाम्पलरी उनको अल्लाह पनिशमेंट दे जो करप्ट है, कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा तो एक सेकंड, राणा साहब आपको लगता है जिस तरह हम ये बात कर रहे थे इधर, राणा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। राणा साहब जिस तरह इधर बात हो रही थी, जो अभी फेडरल के अंदर तमाम तर कैबिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम इसाक डार टू आपकी लीडरशिप, चाहे सरकारी ओहदा नहीं है, मरियम बीबी की नजर भी देखते हैं ना आप लोग, फ्यूचर मुस्तकबिल PMLN का, इन सबको तो बुरी तरह मलाइन कर दिया इस JIT रिपोर्ट ने। इससे ये तगड़ी चार्जशीट हमेशा रहनी है, आपको फॉलो करेगी। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज की शक्ल में जो क़यादत अभी मौजूद है, दैट कैन ऑलवेज स्टेप फॉरवर्ड, जो अभी तक अनटेंटेड है? देखिए, जहां तक JIT की चार्जशीट का तल्लक है तो आप ये देखें कि पिछले 2 महीने से हमारा जो JIT के ऊपर चार्जशीट था, तो क्या हमें ये मालूम नहीं था कि JIT जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो किस किस्म की चार्जशीट लेके आएगी? ये मुतवक्को था कि जी बिल्कुल मालूम था, उनके रवैयों से, उनके जो उनका कंडक्ट था, जिस तरह से वो कर रहे थे। इस चार्जशीट की न तो हमें कोई हैरानी है, ना हमें कोई परेशानी है। बाकी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, मैं समझता हूँ कि उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसलिए तस्लीम किया जाना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तस्लीम नहीं होगा तो फिर तो मुल्क में अनारकी है, फिर मुल्क में सिस्टम नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ऑफिशियली तस्लीम राणा साहब कितनी प्यारी बातें आज आप कर रहे हैं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट में आपके सारे बयानात मंगवाने की बात की आज फवाद ने। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वो पहले भी ओवरटर्न होते रहे हैं और लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, पब्लिक एट लार्ज ने। ये फिर देखेंगे 2018 में अवाम का मेरा वक्त खत्म हो रहा है सर, रैप अप कर लीजिए। इफ एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज नॉक योरसेल्व्स आउट। मेरा ख्याल है राणा साहब से मेरे पास तो मौका वैसे नहीं होता मुस्लिम लीग नून से बात करने का। मैं राणा साहब, मेरा वैसे एक इखलाकी सवाल है, और इखलाकी सवाल इसलिए कि हमारी पॉलिटिक्स में इखलाकियात बहुत कम है। बरतानिया में तो आइन लिखा ही नहीं उन्होंने, अमेरिका का आइन 4 सफ़ों का है। हमें किताबें लिखनी इसलिए पढ़ती, हम फॉलो नहीं करते। गलत फैसला दिया, फर्ज करें गलत इम्प्लीकेट किया, क्या इखलाकियात, सियासी इखलाकियात का तकाजा ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बाद अब JIT का फैसला भी आ गया है, स्टेप डाउन कर जाए? जी राणा साहब मुख्तसर जवाब दे दीजिए। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। किसी और चैनल में भी हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। जी शैला साहब मुख्तसरन प्लीज। हाँ, फैसला 3 का नहीं होता, करप्ट होता है या नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।